زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ ایسے لوگ اکثر بظاہر قریب دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے دل میں حسد، بغض یا مقابلے کی آگ لگی ہوتی ہے۔ یہ وہ خطرناک لوگ ہیں جو انسان کی ناکامی کے منتظر رہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے لیے حد سے گزر جاتے ہیں۔ حسد کرنے والے وہ لوگ جنہیں آپ کی ترقی، خوشی یا کامیابی دیکھ کر جلن ہوتی ہے، یہ دل ہی دل میں بد دعا بھی دیتے ہیں۔ منافق مزاج لوگ سامنے مسکرا کر بات کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی عزت اور کام کو گراتے ہیں۔ مقابلے میں جلنے والے رشتہ دار یا دوست جو چاہتے ہیں کہ وہ سب سے آگے رہیں، اس لیے آپ کے آگے بڑھنے کو برداشت نہیں کرتے۔ موقع پرست لوگ جو صرف فائدے کے وقت قریب آتے ہیں اور نقصان یا مشکل وقت میں دور ہو جاتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جھوٹی تعریف کرنے والے جو آپ کی غلطیوں پر بھی واہ واہ کرتے ہیں تاکہ آپ اصل میں سنبھل نہ سکیں اور ایک دن گر جائیں۔ راز جان کر استعمال کرنے والے جو آپ کی کمزوریاں یا ذاتی باتیں جان کر وقت آنے پر انہیں آپ کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ بدنیت مشورہ دینے والے جو آپ کو ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو بظاہر فائدہ مند لگے لیکن انجام کار تباہی کی طرف لے جائے۔ کچھ دعائیں، اقوال اور عملی ٹپس اگر عادت بنا لی جائیں تو نہ صرف حسد اور نظر بد سے حفاظت ہوگی بلکہ زندگی میں سکون اور کامیابی بھی بڑھے گی۔ ایسے لوگوں سے بچاؤ کے طریقے: اپنی کامیابیوں اور ذاتی منصوبوں کا ہر کسی سے ذکر نہ کریں۔ حسد اور نظر بد سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ اچھے اور مخلص لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ مشکل وقت میں یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون صرف دیکھنے والا۔ ایسے لوگوں کی نشانیاں: وہ آپ کی خوشی پر خوش نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ کوئی اچھی خبر سنائیں تو وہ فوراً مبارکباد نہیں دیتے یا چپ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کو چھوٹا کر دکھاتے ہیں۔ آپ کی بڑی کامیابی کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، سامنے تعریف کرتے ہیں لیکن غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں پھیلاتے ہیں۔ ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے جو چیز حاصل کی وہ بھی فوراً ویسی چیز لینے یا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط مشورہ دیتے ہیں، آپ کو ایسے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں نقصان کا امکان زیادہ ہو۔ آپ کی مشکلات پر خوش ہوتے ہیں، دل ہی دل میں سکون پاتے ہیں جب آپ کسی مشکل یا ناکامی کا شکار ہوں۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت خراب کرتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے راز دوسروں کو بتاتے ہیں، اعتماد توڑ کر آپ کی ذاتی باتوں کو سب کے سامنے لے آتے ہیں۔ جلدی سے موازنہ کرتے ہیں، آپ کی کامیابی کو ہمیشہ کسی اور سے ملا کر چھوٹا دکھاتے ہیں۔ آپ کی ترقی برداشت نہیں کر پاتے، جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں وہ تنقید یا طنز شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ اکثر بہت قریب کے دوست، کولیگ یا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ان کی موجودگی بھی آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہے، انسان پر نہیں۔ ہر مسکراہٹ تمہارے دوست کی نہیں ہوتی، کچھ مسکراہٹیں تمہاری ناکامی کی منتظر ہوتی ہیں۔ جو لوگ تمہاری خوشی پر خاموش رہیں وہی تمہاری ناکامی پر سب سے پہلے بات کریں گے۔ اپنی کامیابی سب کو نہ سناؤ، کچھ کان صرف حسد سننے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دعا میں یاد رکھے، مقابلہ کرنے والا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے والے تمہیں نہیں گراتے بلکہ اللہ کے نزدیک تمہاری عزت بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ عملی ٹپس اور ٹرکس: کامیابی کو چھپاؤ، ہر چیز سب کو بتانے کی عادت چھوڑ دیں، خاص طور پر منصوبے اور خواب۔
دعاؤں کا حصار بنائیں، صبح و شام کے اذکار کو معمول بنائیں۔ اچھی صحبت چنیں، ایسے دوست رکھیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کریں۔ راز نہ کھولیں، اپنی ذاتی زندگی اور کمزوریوں کو کبھی عام نہ کریں۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، حسد کرنے والوں کو نظر انداز کریں، بحث نہ کریں۔ شکر گزار رہیں، ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ حسد کرنے والے کمزور پڑیں۔ کامیابی کو اللہ سے جوڑیں، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، کہنا حسد کو توڑ دیتا ہے۔ بچوں اور مال پر دم کریں، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونے کی عادت ڈالیں تاکہ حسد کرنے والے کے مقابلے میں اللہ آپ کو مزید نوازے۔ خاموشی اپنائیں، جب دشمن بولے تو جواب دینے کی بجائے مسکرا کر خاموش رہیں، یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ دعائیں، اقوال اور عملی ٹپس اگر عادت بنا لی جائیں تو نہ صرف حسد اور نظر بد سے حفاظت ہوگی بلکہ زندگی میں سکون اور کامیابی بھی بڑھے گی۔